کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 51، معافی کے لیے التجا۔ آئے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا۔ روفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری بدکاری مٹا ڈال۔ آئے خدا، میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستعد روح سے مجھے سنبھال۔ اب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے۔ آئے خدا، آئے میرے نجات بخش خدا، مجھے خون کے جرم سے چھڑا۔ تو میری زبان تیری صداقت کا گیت گائے گی۔ آئے خداوند، میرے ہونٹوں کو کھول دے تو میرے منہ سے تیری ستائش نکلے گی، کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا۔ سوختنی قربانی سے مجھے کچھ خوشی نہیں، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ آئے خدا، تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ اپنے کرم سے صیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر۔ تب تو صداقت کی قربانیوں اور سوختنی قربانی اور پوری سوختنی قربانی سے خوش ہوگا، اور وہ تیرے مذبح پر بچھڑے چڑھائیں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 52، خدا کا قہر اور فضل۔ آئے زبردست، تو شرارت پر کیوں فخر کرتا ہے؟ خدا کی شفقت دائمی ہے، تیری زبان محض شرارت ایجاد کرتی ہے۔ آئے دغاباز، وہ تیز مسترے کی مانند ہے۔ تو بدی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتا ہے اور جھوٹ کو صداقت کی بات سے۔ آئے دغاباز زبان محلق باتوں کو پسند کرتی ہے۔ خدا بھی تجھے ہمیشہ کے لیے ہلاک کر ڈالے گا، وہ تجھے پکڑ کر تیرے خیمہ سے نکال پھینکے گا اور زندوں کی زمین سے تجھے اکھاڑ ڈالے گا۔ صادق بھی اس بات کو دیکھ کر ڈر جائیں گے اور اس پر ہنسیں گے۔ دیکھو، یہ وہی آدمی ہے جس نے خدا کو اپنی پناہ گاہ نہ بنایا، بلکہ اپنے مال کی فراوانی پر بھروسہ کیا اور شرارت میں پکا ہو گیا۔ لیکن میں تو خدا کے گھر میں زیتون کے ہرے درخت کی مانند ہوں۔ میرا توکل عبدالآباد خدا کی شفقت پر ہے۔ میں ہمیشہ تیری شکر گزاری کرتا رہوں گا، کیونکہ تو ہی نے یہ کیا ہے، اور مجھے تیرے ہی نام کی آس ہوگی، کیونکہ وہ تیرے مقدسوں کے نزدیک خوب ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اور اس کا باب نمبر 53، انسان کی بدخصلتی۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز بدی کی ہے۔ کوئی نیکوکار نہیں، خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب پھر گئے ہیں، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں، جو میرے لوگوں کو ایسے کھاتے ہیں جیسے روٹی اور خدا کا نام نہیں لیتے؟ وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا، وہ خوف کی کوئی بات نہ تھی، کیونکہ خدا نے ان کی ہڈیاں جو تیرے خلاف خیمہ زن تھے بکھیر دی۔ تو نے ان کو شرمندہ کر دیا، اس لیے کہ خدا نے ان کو رد کر دیا ہے۔ کاش کہ اسرائیل کی نجات صیون میں سے ہوتی۔ جب خدا اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یعقوب خوش
اور اسرائیل شادمان ہوگا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 54، دشمنوں سے حفاظت کی مناجات۔ اے خدا، اپنے نام کے وسیلہ سے مجھے بچا اور اپنی قدرت سے میرا انصاف کر۔ اے خدا، میری دعا سن لے، میرے منہ کی باتوں پر کان لگا، کیونکہ بیگانے میرے خلاف اٹھے ہیں اور تندخو لوگ میری جان کے خواہاں ہوئے ہیں۔ انہوں نے خدا کو اپنے روبرو نہیں دیکھا۔ دیکھو، خدا میرا مددگار ہے، خداوند میری جان کو سنبھالنے والوں میں ہے۔ وہ برائی کو میرے دشمنوں ہی پر لوٹا دے گا، وہ اپنی سچائی کی روح سے ان کو فنا کر۔ میں تیرے حضور رضا کی قربانی چڑھاؤں گا۔ اے خداوند، میں تیرے نام کی شکر گزاری کروں گا، کیونکہ وہ خوب ہے، کیونکہ اس نے مجھے سب مصیبتوں سے چھڑایا ہے اور میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 55، اس آدمی کی دعا جس کے دوست نے اس سے دھوکہ دیا۔ اے خدا، میری دعا پر کان لگا اور میری منت سے منہ نہ پھیر، میری طرف متوجہ ہو اور مجھے جواب دے۔ میں غم سے بے قرار ہو کر کراہتا ہوں، دشمن کے آوازہ سے اور شریر کے ظلم کے باعث، کیونکہ وہ مجھ پر بدی لادتے اور قہر میں مجھے ستاتے ہیں۔ میرا دل مجھ میں بے تاب ہے اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے۔ خوف اور کپ کپی مجھ پر طاری ہے، ہیبت نے مجھے دبا لیا ہے، اور میں نے کہا کاش کہ کبوتر کی طرح میرے پر ہوتے تو میں اڑ جاتا اور آرام پاتا، پھر تو میں دور نکل جاتا اور بیابان میں بسیرا کرتا۔ میں آندھی کے جھونکے اور طوفان سے کسی پناہ کی جگہ میں بھاگ جاتا۔ اے خداوند، ان کو ہلاک کر اور ان کی زبان میں تفرقہ ڈال، کیونکہ میں نے شہر میں ظلم اور جھگڑا دیکھا ہے۔ دن رات وہ اس کی فصیل پر گشت لگاتے ہیں، بدی اور فساد اس کے اندر ہے، شرارت اس کے بیچ میں بسی ہوئی ہے، ستم اور فریب اس کے کوچوں سے دور نہیں ہوتے۔ جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا، ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا، اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا، نہیں تو میں اس سے چھپ جاتا، بلکہ وہ تو ہی تھا جو میرا ہمسر، میرا رفیق اور دلی دوست تھا۔ ہماری باہمی گفتگو شیرین تھی اور ہجوم کے ساتھ خدا کے گھر میں پھرتے تھے۔ ان کو موت اچانک آ دبائے، وہ جیتے جی پاتال میں اتر جائیں، کیونکہ شرارت ان کے مسکنوں میں اور ان کے اندر ہے۔ اور میں تو خدا کو پکاروں گا اور خداوند مجھے بچا لے گا۔ صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا، اور وہ میری آواز سن لے گا۔ اس نے اس لڑائی سے جو میرے خلاف تھی میری جان کو سلامت چھڑا لیا، کیونکہ مجھ سے جھگڑا کرنے والے بہت تھے۔ خدا جو قدیم سے ہے سن لے گا اور ان کو جواب دے گا۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے انقلاب نہیں اور جو خدا سے نہیں ڈرتے۔ اس شخص نے ایسوں پر ہاتھ بڑھایا ہے جو اسے صلح رکھتے تھے۔ اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا ہے۔ اس کا منہ مکھن کی مانند چکنا تھا اور اس کے دل میں جنگ تھی۔ اس کی باتیں تیل سے زیادہ ملائم پر ننگی تلواریں تھیں۔ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، وہ تجھے سنبھالے گا، وہ صادق کو کبھی جنبش نہ کھانے دے گا۔ لیکن اے خدا، تو ان کو ہلاکت کے گڑھے میں اتارے گا۔ خونی اور دغاباز اپنی آدھی عمر تک بھی جیتے نہ رہیں گے، اور میں تجھ پر توکل کروں گا۔ آمین اور آمین۔ مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 56، خدا پر توکل کی دعا۔ اے خدا، مجھ پر رحم فرما، کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے۔ وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے۔ میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں۔ اس وقت مجھے ڈر لگے گا، میں تجھ پر توکل کروں گا۔ میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے۔ میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں۔ ان کے خیال سراسر یہی ہیں کہ مجھ سے بدی کریں۔ وہ اکٹھے ہو کر چھپ جاتے ہیں۔ وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں، کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہے۔
کیا وہ بدکاری کر کے بچ جائیں گے؟ اے خدا قہر میں امتوں کو گرا دے، تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے، میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزہ میں رکھ لے، کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہے؟ تب تو جس دن میں فریاد کروں گا میرے دشمن پسپا ہوں گے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے، میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا فخر خداوند پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں، میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا، کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا۔ کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا، تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں؟ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 57۔ مدد کے لیے التجا۔ مجھ پر رحم کر اے خدا، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے۔ میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا جب تک کہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ وہ میری نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا جب وہ جو مجھے نگلنا چاہتا ہے ملامت کرتا ہو۔ خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا۔ میری جان ببروں کے درمیان ہے، میں آتش مزاج لوگوں میں پڑا ہوں، یعنی ایسے لوگوں میں جن کے دانت برچھیاں اور تیر ہیں، جن کی زبان تیز تلوار ہے۔ اے خدا وہ آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ انہوں نے میرے پاؤں کے لیے جال لگایا ہے، میری جان عاجز آ گئی۔ انہوں نے میرے آگے گڑھا کھودا، وہ خود اس میں گر پڑے۔ میرا دل قائم ہے خدا، میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا بلکہ میں مدح سراہی کروں گا۔ آئے میری شوکت بیدار ہو، آئے بربت اور ستار جاگو، میں خود صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ آئے خداوند، میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، میں امتوں میں تیری مدح سراہی کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان کے اور تیری سچائی افلاک کے برابر بلند ہے۔ اے خدا وہ آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 58۔ خدا سے درخواست کہ شریروں کو سزا دے۔ اے بزرگو، کیا تم در حقیقت راست گوئی کرتے ہو؟ اے بنی آدم، کیا تم ٹھیک عدالت کرتے ہو؟ بلکہ تم تو دل ہی دل میں شرارت کرتے ہو اور زمین پر اپنے ہاتھوں سے ظلم پیمائی کرتے ہو۔ شریر پیدائشی سے کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے، وہ بہرے افی کی مانند ہیں جو کان بند کر لیتا ہے، جو منتر پڑھنے والوں کی آواز ہی نہیں سنتا، خواہ وہ کتنی ہی ہوشیاری سے منتر پڑھیں۔ اے خدا ان کے دانت ان کے منہ میں توڑ دے۔ اے خداوند ببر کے بچوں کی داڑیں توڑ ڈال، وہ گھل کر بہتے پانی کی مانند ہو جائیں۔ جب وہ اپنے تیر چلائے وہ گویا کند پیکان ہو، وہ ایسے ہو جائیں جیسے گھونگا جو گل کر فنا ہو جاتا ہے، اور جیسے عورت کا اسقاط جس نے سورج کو دیکھا ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ تمہاری ہانڈیوں کو کانٹوں کی آنچ لگے، وہ ہرے اور جلتے دونوں کو یکساں بگولے سے اڑا لے جائے گا۔ صادق کے انتقام کو دیکھ کر خوش ہوگا، وہ شریر کے خون سے اپنے پاؤں تر کرے گا۔ تب لوگ کہیں گے یقیناً صادق کے لیے اجر ہے، بے شک خدا ہے جو زمین پر عدالت کرتا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 59۔ سلامتی کے لیے التجا۔ آئے میرے خدا، مجھے میرے دشمنوں سے چھڑا، مجھے میرے خلاف اٹھنے والوں پر سرفراز کر، مجھے بد کرداروں سے چھڑا اور خونخوار آدمیوں سے مجھے بچا، کیونکہ دیکھ تو میری جان کی گھات میں ہے۔ اے خداوند، میری خطا یا میرے گناہ کے بغیر
زبردست لوگ میرے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں، وہ مجھ بے قصور پر دوڑ دوڑ کر تیار ہوتے ہیں، میری کمک کے لیے جاگ اور دیکھ۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، اسرائیل کے خدا، سب قوموں کے محاسبہ کے لیے اٹھ، کسی دغا باز خطا کار پر رحم نہ کر۔ وہ شام کو لوٹتے اور کتے کی طرح بھونکتے ہیں اور شہر کے گرد پھرتے ہیں۔ دیکھ، وہ اپنے منہ سے ڈکارتے ہیں، ان کے لبوں کے اندر تلواریں ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کون سنتا ہے۔ اور اے خداوند تو ان پر ہنسے گا، تو تمام قوموں کو ٹھٹھوں میں اڑائے گا۔ اے میری قوت، مجھے تیری ہی آس ہوگی، کیونکہ خدا میرا اونچا برج ہے، میرا خدا اپنی شفقت سے میرا پیشرو ہوگا۔ خدا مجھے میرے دشمنوں کی پستی دکھائے گا، ان کو قتل نہ کر، مبادہ میرے لوگ بھول جائیں۔ اے خداوند، اے ہماری صفت، اپنی قدرت سے ان کو راگندہ کر کے پست کر دے۔ وہ اپنے منہ کے گناہ اور اپنے ہونٹوں کی باتوں اور اپنی لان تان اور جھوٹ بولنے کے باعث اپنے غرور میں پکڑے جائیں۔ قہر میں ان کو فنا کر دے تاکہ وہ نابود ہو جائیں، اور وہ زمین کی انتہا تک جان لے کہ خدا یعقوب پر حکمران ہے۔ پھر شام کو وہ لوٹیں اور کتے کی طرح بھونکیں اور شہر کے گرد پھریں، وہ کھانے کی تلاش میں مارے مارے پھریں، اور اگر آسودہ نہ ہوں تو ساری رات ٹھہرے رہیں۔ لیکن میں تیری قدرت کا گیت گاؤں گا، بلکہ صبح کو بلند آواز سے تیری شفقت کا گیت گاؤں گا، کیونکہ تو میرا اونچا برج ہے اور میری مصیبت کے دن میری پناہ گاہ۔ آئے میری قوت، میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ خدا میرا شفیق، خدا میرا اونچا برج ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 60، رہائی کے لیے التجا۔ آئے خدا، تو نے ہمیں رد کیا، تو نے ہمیں شکستہ حال کر دیا، تو ناراض رہا ہے، ہمیں پھر بحال کر۔ تو نے زمین کو لرزا دیا، تو نے اسے پھاڑ ڈالا ہے، اس کے رخنے بند کر دے، کیونکہ وہ لرزاں ہے۔ تو نے اپنے لوگوں کو سختیاں دکھائیں، تو نے ہم کو لڑکھڑا دینے والی مہ پلائی۔ جو تجھ سے ڈرتے ہیں تو نے ان کو ایک جھنڈا دیا ہے، تاکہ وہ حق کی خاطر بلند کیا جائے۔ اپنے دائنے ہاتھ سے بچا اور ہمیں جواب دے، تاکہ تیرے محبوب بچائے جائیں۔ خدا نے اپنی قدوسیت میں فرمایا ہے، میں خوشی کروں گا، میں سکم کو تقسیم کروں گا اور سکات کی وادی کو بانٹوں گا۔ جلاد میرا ہے، نسی بھی میرا ہے، افرایم میرے سر کا خود ہے، یہودا میرا آسا ہے، مواب میری چلچی ہے، ادوم پر میں جوتا پھینکوں گا۔ اے فلسطین، میرے سبب سے للکار، مجھے اس محکم شہر میں کون پہنچائے گا؟ کون مجھے ادوم تک لے گیا ہے؟ اے خدا، تو نے ہمیں رد نہیں کر دیا۔ اے خدا، تو ہمارے لشکروں کے ساتھ نہیں جاتا، مخالف کے مقابلہ میں ہماری کمک کر، کیونکہ انسانی مدد عبث ہے۔ خدا کی مدد سے ہم بہادری کریں گے، کیونکہ وہی ہمارے مخالفوں کو اعمال کرے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا 61واں باب، محافظت کے لیے درخواست۔ اے خدا، میری فریاد سن، میری دعا پر توجہ کر۔ میں اپنی افسردہ دلی میں زمین کی انتہا سے تجھے پکاروں گا۔ مجھے اس چٹان پر لے چل جو مجھ سے اونچی ہے، کیونکہ میری پناہ رہا ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اونچا برج۔ میں ہمیشہ تیرے خیمہ میں رہوں گا، میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا، کیونکہ اے خدا، تو نے میری منتیں قبول کی ہیں۔ تو نے مجھے ان لوگوں کی سی میراث بخشی ہے جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں۔ تو بادشاہ کی عمر دراز کرے گا، اس کی عمر بہت سی پشتوں کے برابر ہوگی۔ خدا کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا، تو شفقت اور سچائی کو اس کی حفاظت کے لیے مہیا کر۔ یوں میں ہمیشہ تیری مدح سرائی کروں گا، تاکہ روزانہ اپنی منتیں پوری کروں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 62،
خدا کی محافظت پر اعتماد۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہو۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے؟ تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو۔ وہ اس کو اس کے مرتبہ سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ اے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہو۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی جھوٹے، وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے۔ وہ سب کے سب بے ثباتی سے بھی ہیچ ہیں۔ ظلم پر تکیہ نہ کرو، لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو۔ اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے یہ 2 بار سنا۔ ایک قدرت خدا ہی کی ہے، شفقت بھی اے خداوند تیری ہی ہے، کیونکہ وہ ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 63۔ خدا کے لیے اشتیاق۔ اے خدا، تو میرا خدا ہے، میں دل سے تیرا طالب ہوں گا۔ خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں، میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا مشتاق ہے۔ اس طرح میں نے مقدس میں تجھ پر نگاہ کی، تاکہ تیری قدرت اور حشمت کو دیکھوں، کیونکہ تیری شفقت زندگی سے بہتر ہے۔ میرے ہونٹ تیری تعریف کریں گے۔ اسی طرح میں عمر بھر تجھے مبارک کہوں گا اور تیرا نام لے کر اپنے ہاتھ اٹھایا کروں گا۔ میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی، اور میرا منہ مسرور لبوں سے تیری تعریف کرے گا۔ جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا، اس لیے کہ تو میرا مددگار رہا ہے، اور میں تیرے پروں کے سایہ میں خوشی مناؤں گا۔ میری جان کو تیری ہی دھن ہے، تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے۔ اور جو میری جان کی ہلاکت کے در پہ ہیں، وہ زمین کے اسفل میں چلے جائیں گے، وہ تلوار کے حوالہ ہوں گے، وہ گیدڑوں کا لقمہ بنیں گے۔ لیکن بادشاہ خدا میں شادمان ہوگا، جو اس کی قسم کھاتا ہے وہ فخر کرے گا، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 64۔ محافظت کے لیے درخواست۔ اے خدا، میری فریاد کی آواز سن لے، میری جان کو دشمن کے خوف سے بچائے رکھ۔ شریروں کے خفیہ مشورہ سے اور بدکرداروں کے ہنگامہ سے مجھے چھپا لے، جنہوں نے اپنی زبان تلوار کی طرح تیز کی اور تلخ باتوں کے تیروں کا نشانہ لیا ہے، تاکہ ان کو خفیہ مقاموں میں کامل آدمی پر چلائیں۔ وہ ان کو ناگہان اس پر چلاتے اور ڈرتے نہیں۔ وہ برے کام کا مصمم ارادہ کرتے ہیں، وہ پھندے لگانے کی صلاح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم کو کون دیکھے گا؟ وہ شرارتوں کو کھوج کھوج کر نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم نے خوب کھوج لیا۔ ان میں سے ہر ایک کا باطن اور دل نیک ہے، لیکن خدا اس پر تیر چلائے گا۔ وہ ناگہان تیر سے زخمی ہو جائیں گے، اور انہی کی زبان ان کو تباہ کرے گی۔ جتنے ان کو دیکھیں گے سب سر ہلائیں گے، اور سب لوگ ڈر جائیں گے، اور خدا کے کام کا بیان کریں گے، اور اس کے طریق عمل کو بخوبی سمجھ لیں گے۔ صادق خداوند سے شادمان ہوگا اور اس پر توکل کرے گا، اور جتنے راست دل ہیں سب فخر کریں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 65۔ ستائش اور شکر گزاری۔ اے خدا، سیون میں تیری تعریف تیری منتظر ہے، اور تیرے لیے منت پوری کی جائے گی۔
اے دعا کے سننے والے، سب بشر تیرے پاس آئیں گے، بدعمال مجھ پر غالب آ جاتے ہیں، اور ہماری خطاؤں کا کفارہ تو ہی دے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جسے تو برگزیدہ کرتا اور اپنے پاس آنے دیتا ہے، تاکہ وہ تیری بارگاہوں میں رہے۔ ہم تیرے گھر کی خوبی سے یعنی تیری مقدس ہیکل سے آسودہ ہوں گے۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، تو جو زمین کے سب کناروں کا اور سمندر پر دور دور رہنے والوں کا تکیہ ہے، خوفناک باتوں کے ذریعہ سے تو ہمیں صداقت سے جواب دے گا۔ تو قدرت سے کمر بستہ ہو کر اپنی قوت سے پہاڑوں کو استحکام بخشتا ہے۔ تو سمندر کے اور اس کی موجوں کے شور کو اور امتوں کے ہنگامہ کو موقوف کرتا ہے۔ زمین کی انتہا کے رہنے والے تیرے معجزوں سے ڈرتے ہیں۔ تو مطلع صبح کو اور شام کو شادمانی بخشتا ہے۔ تو زمین پر توجہ کر کے اسے سیراب کرتا ہے، اسے خوب مالا مال کرتا ہے۔ خدا کا دریا پانی سے بھرا ہے، جب تو زمین کو یوں تیار کر لیتا ہے، ان کے لیے اناج مہیا کرتا ہے، ان کی ریگھاریوں کو خوب سیراب کرتا اور اس کی مینڈوں کو بٹھا دیتا ہے۔ اسے بارش سے نرم کرتا ہے اور اس کی پیداوار میں برکت دیتا ہے۔ تو سال کو اپنے لطف کا تاج پہناتا ہے اور تیری راہوں سے روغن کرتا ہے۔ وہ بیابان کی چراگاہوں پر ٹپکتا ہے اور پہاڑیاں خوشی سے کمر بستہ ہیں۔ چراگاہوں میں جھنڈ کے جھنڈ پھیلے ہوئے ہیں، وادیاں اناج سے ڈکی ہوئی ہیں، وہ خوشی کے مارے للکارتی اور گاتی ہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 66، ستائش اور شکر گزاری کا گیت۔ اے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مار، اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ۔ ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کرو، خدا سے کہو تیرے کام کیا ہی مہیب ہیں۔ تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن عاجزی کریں گے۔ ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور گائے گی، وہ تیرے نام کے گیت گائیں گے۔ آؤ اور خدا کے کاموں کو دیکھو، بنی آدم کے ساتھ وہ اپنے سلوک میں محیب ہے۔ اس نے سمندر کو خشک زمین بنا دیا، وہ دریا میں سے پیدل گزر گئے، وہاں ہم نے اس میں خوشی منائی۔ وہ اپنی قدرت سے ابد تک سلطنت کرے گا، اس کی آنکھیں قوموں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ سرکش لوگ تکبر نہ کریں۔ اے لوگو، ہمارے خدا کو مبارک کہو اور اس کی تعریف میں آواز بلند کرو۔ وہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا، کیونکہ اے خدا، تو نے ہمیں آزما لیا ہے۔ تو نے ہمیں ایسا تایا جیسے چاندی تائی جاتی ہے۔ تو نے ہمیں جال میں پھنسایا اور ہماری کمر پر بھاری بوجھ رکھا۔ تو نے سواروں کو ہمارے سروں سے گزارا، ہم آگ میں سے اور پانی میں سے ہو کر گزرے، لیکن تو ہم کو فراوانی کی جگہ میں نکال لایا۔ میں سوختی قربانیاں لے کر تیرے گھر میں داخل ہوں گا اور اپنی منتیں تیرے حضور ادا کروں گا، جو مصیبت کے وقت میرے لبوں سے نکلی اور میں نے اپنے منہ سے مانی۔ میں موٹے موٹے جانوروں کی سوختی قربانیاں مینڈوں کی خوشبو کے ساتھ چڑھاؤں گا۔ میں بیل اور بکرے گزرانوں گا۔ اے خدا سے ڈرنے والو، سب آؤ سنو، میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا، اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے، اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 67، شکر گزاری کا گیت۔ خدا ہم پر رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرہ کو ہم پر جلوہ گر فرمائے، تاکہ تیری راہ زمین پر ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پر حکومت کرے گا۔ اے خدا، لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں۔ زمین نے اپنی پیداوار دے دی، خدا یہی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا۔ خدا ہم کو
برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 68، فتح مندی کا قومی نغمہ۔ خدا اٹھے اور اس کے دشمن پراگندہ ہوں، اس سے عداوت رکھنے والے اس کے سامنے سے بھاگ جائیں۔ جیسے دھواں اڑ جاتا ہے ویسے ہی تو ان کو اڑا دے، جیسے موم آگ کے سامنے پگھل جاتا ہے ویسے ہی شریر خدا کے حضور فنا ہو جائیں۔ لیکن صادق خوشی منائیں، وہ خدا کے حضور شادمان ہوں، بلکہ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی مدح سرائی کرو، صحرا کے سوار کے لیے شاہراہ تیار کرو۔ اس کا نام یا ہے اور تم اس کے حضور شادمان ہو۔ خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا دادرس ہے۔ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے، وہ قیدیوں کو آزاد کر کے اقبال مند کرتا ہے، لیکن سرکش خشک زمین میں رہتے ہیں۔ اے خدا، جب تو اپنے لوگوں کے آگے آگے چلا، جب تو بیابان میں سے گزرا تو زمین کانپ اٹھی، خدا کے حضور آسمان گر پڑے، بلکہ وہ سینہ بھی خدا کے حضور، اسرائیل کے خدا کے حضور کانپ اٹھا۔ اے خدا، تو نے خوب می برسایا، تو نے اپنی خشک میراث کو تازگی بخشی، تیرے لوگ اس میں بسنے لگے۔ اے خدا، تو نے اپنے فیض سے غریبوں کے لیے اسے تیار کیا۔ خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں، لشکروں کے بادشاہ بھاگتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، اور عورت گھر میں بیٹھی بیٹھی لوٹ کا مال بانٹتی ہے۔ جب تم بھیڑ سالوں میں پڑے رہتے ہو، اس کبوتر کی مانند ہوگے جس کے بازو گویا چاندی سے اور پر خالص سونے سے منڈے ہوئے ہوں۔ جب قاضی مطلق نے بادشاہوں کو اس میں پراگندہ کیا تو ایسا حال ہو گیا کہ گویا سلمون پر برف پڑ رہی تھی۔ بسن کا پہاڑ خدا کا پہاڑ ہے، بسن کا پہاڑ اونچا پہاڑ ہے۔ اے اونچے پہاڑوں، تم اس پہاڑ کو کیوں تاکتے ہو جسے خدا نے اپنی سکونت کے لیے پسند کیا ہے؟ بلکہ خداوند اس میں ابد تک رہے گا۔ خدا کے رتھ 20,000 بلکہ ہزار ہا ہزار ہیں۔ خداوند جیسا وہ سینہ میں ویسا ہی ان کے درمیان مقدس میں ہے۔ تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ مجھے لوگوں سے بلکہ سرکشوں سے بھی ہدیے ملے، تاکہ خداوند خدا ان کے ساتھ رہے۔ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے، اور موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں۔ لیکن خداوند اپنے دشمنوں کے سر کو اور متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ خداوند نے فرمایا، میں ان کو بسن سے نکال لاؤں گا، میں ان کو سمندر کی تہ سے نکال لاؤں گا، تاکہ تو اپنا پاؤں خون سے تر کرے اور تیرے دشمن تیرے کتوں کے منہ کرنے والا بنے۔ اے خداوند، اے خدا، لوگوں نے تیری آمد دیکھی، مقدس میں میرے خدا میرے بادشاہ کی آمد۔ گانے والے آگے آگے اور بجانے والے پیچھے پیچھے چلے، دف بجانے والی جوان لڑکیاں بیچ میں۔ تم جو اسرائیل کے چشمہ سے ہو، خداوند کو مبارک کہو۔ ہاں، مجمع میں خدا کو مبارک کہو۔ وہاں چھوٹا بنیامین ان کا حاکم ہے، یہودا کے عمراء اور ان کے مشیر، زبولون کے عمراء اور نفتالی کے عمراء ہیں۔ تیرے خدا نے تیری پائیداری کا حکم دیا ہے۔ اے خدا، جو کچھ تو نے ہمارے لیے کیا ہے اسے پائیداری بخش۔ تیری ہیکل کے سبب سے جو یروشلم میں ہے، بادشاہ تیرے پاس ہدیے لائیں گے۔ تو نیستان کے جنگلی جانوروں کو دھمکا دے، سانڈوں کے غول کو اور قوموں کے بچڑوں کو جو چاندی کے سکوں کو پامال کرتے ہیں۔ اس نے جنگجو قوموں کو پراگندہ کر دیا ہے۔ عمراء مصر سے آئیں گے، اوش خدا کی طرف اپنے ہاتھ بڑھانے میں جلدی کرے گا۔ اے زمین کی مملکتوں، خدا کے لیے گاؤ، خداوند کی مدح سرائی کرو۔ اس کی جو قدیم فلک افلاک پر سوار ہے، دیکھو وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے، اس کی آواز میں قدرت ہے۔
خدا ہی کی تعظیم کرو، اس کی حشمت اسرائیل میں ہے اور اس کی قدرت افلاک پر۔ اے خدا تو اپنے مقدسوں میں محیب ہے، اسرائیل کا خدا ہی اپنے لوگوں کو زور اور توانائی بخشتا ہے۔ خدا مبارک ہو، آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 69، مدد کے لیے پکار۔ اے خدا مجھ کو بچا لے، کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے۔ میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں، جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا۔ میں گہرے پانی میں آ پڑا ہوں، جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں۔ میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا گلا سوکھ گیا، میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں۔ مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں۔ میری ہلاکت کے خواہاں اور ناحق دشمن زبردست ہیں، بس جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا۔ اے خدا تو میری حماقت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، تیری آس رکھنے والے میرے سبب سے شرمندہ نہ ہوں۔ اے اسرائیل کے خدا، تیرے طالب میرے سبب سے رسوا نہ ہوں، کیونکہ تیرے نام کی خاطر میں نے ملامت اٹھائی ہے، شرمندگی میرے منہ پر چھا گئی ہے۔ میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ بنا ہوں اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی، کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ کو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر آ پڑی۔ میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا۔ میں نے ٹاٹ اوڑا تو ان کے لیے ضرب المثل ٹھہرا۔ پھاٹک پر بیٹھنے والوں میں میرا ہی ذکر رہتا ہے اور میں نشہ بازوں کا گیت ہوں۔ لیکن اے خداوند، تیری خوشنودی کے وقت میری دعا تجھ ہی سے ہے۔ اے خدا، اپنی شفقت کی فراوانی سے اپنی نجات کی سچائی میں جواب دے۔ مجھے دلدل میں سے نکال لے اور دھنسنے نہ دے۔ مجھ سے دعوت رکھنے والوں اور گہرے پانی سے مجھے بچا لے۔ میں سیلاب میں ڈوب نہ جاؤں اور گہراؤں مجھے نکل نہ جائے، اور پاتال مجھ پر اپنا منہ بند نہ کر لے۔ اے خداوند، مجھے جواب دے، کیونکہ میری شفقت خوب ہے، اور اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میری طرف متوجہ ہو۔ اپنے بندہ سے روپوشی نہ کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں۔ جلد مجھے جواب دے، میری جان کے پاس آ کر اسے چھڑا لے۔ میرے دشمنوں کے روبرو میرا فدیہ دے۔ تو میری ملامت اور شرمندگی اور رسوائی سے واقف ہے۔ میرے دشمن سب کے سب تیرے سامنے ہیں۔ ملامت نے میرا دل توڑ دیا، میں بہت اداس ہوں، اور میں اسی انتظار میں رہا، کوئی ترس کھائے پر کوئی نہ تھا، اور تسلی دینے والوں کا منتظر رہا پر کوئی نہ ملا۔ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ ان کا دسترخوان ان کے لیے پھندا ہو جائے، اور جب وہ امن سے ہوں تو جال بن جائے۔ ان کی آنکھیں تاریک ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں، اور ان کی کمریں ہمیشہ کانپتی رہیں۔ اپنا غضب ان پر انڈیل دے، اور تیرا شدید قہر ان پر آ پڑے۔ ان کا مسکن اجڑ جائے، ان کے خیموں میں کوئی نہ بسے، کیونکہ وہ اس کو جسے تو نے مارا ہے ستاتے ہیں، اور جن کو تو نے زخمی کیا ہے ان کے دکھ کا چرچا کرتے ہیں، اور وہ ان کے گناہ پر گناہ بڑھا، اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہوں۔ ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں، اور صادقوں کے ساتھ مندرج نہ ہوں۔ لیکن میں تو غریب اور غمگین ہوں۔ اے خدا، تیری نجات مجھے سر بلند کرے۔ میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا، اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ یہ خداوند کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا، بلکہ سینگ اور کھر والے بچڑے سے زیادہ۔ حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں۔ اے خدا کے طالبوں، ہمارے دل زندہ رہیں، کیونکہ خداوند محتاجوں کی سنتا ہے اور اپنے قیدیوں کو حقیر نہیں جانتا۔ آسمان اور زمین اس کی تعریف کریں، اور سمندر اور جو کچھ ان میں چلتا پھرتا ہے، کیونکہ خدا صہیون کو بچائے گا اور یہودا کے شہروں کو بنائے گا، اور وہ وہاں بسیں گے اور اس کے وارث ہوں گے۔ اس کے بندوں کی نسل بھی اس کی مالک ہوگی، اور اس کے نام سے محبت رکھنے والے اس میں بسیں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 70،
مدد کے لیے پکار۔ آئے خدا مجھے چھڑانے کے لیے، آئے خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر۔ جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں، جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوا ہوں۔ آہ ہا 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 کرنے والے اپنی رسوائی کی وجہ سے پسپا ہوں۔ تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں، تیرے نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں خدا کی تمجید ہو، اور میں غریب اور محتاج ہوں۔ اے خدا میرے پاس جلدی آ، اے خدا میرے پاس جلد آ، اے خدا میرے پاس جلد آ، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے۔ اے خداوند دیر نہ کر۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 71۔ عمر رسیدہ آدمی کی دعا۔ آئے خداوند تو ہی میری پناہ ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھڑا، میری طرف کان لگا اور مجھے بچا لے۔ تو میرے لیے سکونت کی چٹان ہو جہاں میں برابر جا سکوں۔ تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا مجھے شریر کے ہاتھ سے، ناراست اور بے درد آدمی کے ہاتھ سے چھڑا، کیونکہ اے خداوند خدا تو ہی میری امید ہے۔ لڑک پن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے، تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے۔ سو میں سدا تیری ستائش کرتا رہوں گا۔ میں بہتوں کے لیے حیرت کا باعث ہوں، لیکن تو میری محکم پناہ گاہ ہے۔ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا۔ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اے خدا مجھ سے دور نہ رہ، اے میرے خدا میری مدد کے لیے جلدی کر۔ میری جان کے مخالف شرمندہ اور فنا ہو جائیں، میرا نقصان چاہنے والے ملامت اور رسوائی سے ملبس ہوں، لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا۔ میرا منہ تیری صداقت کا اور تیری نجات کا بیان دن بھر کرے گا، کیونکہ مجھے ان کا شمار معلوم نہیں۔ میں خداوند خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار کروں گا، میں صرف تیری ہی صداقت کا ذکر کروں گا۔ اے خدا تو مجھے بچپن سے سکھاتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائب کا بیان کرتا رہا ہوں۔ اے خدا جب میں بوڑھا اور سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا، جب تک کہ میں تیری قدرت آئندہ پشت پر اور تیرا زور ہر آنے والے پر ظاہر نہ کر دوں۔ اے خدا تیری صداقت بھی بہت بلند ہے۔ اے خدا تیری مانند کون ہے جس نے بڑے بڑے کام کیے ہوں؟ تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں، پھر ہم کو زندہ کرے گا اور زمین کے اسفل سے ہمیں پھر اوپر لے آئے گا۔ تو میری عظمت کو بڑھا اور پھر کر مجھے تسلی دے۔ اے میرے خدا میں بربت پر تیری سچائی کی حمد کروں گا۔ اے اسرائیل کے قدوس میں ستار کے ساتھ تیری مدح سرائی کروں گا۔ جب میں تیری مدح سرائی کروں گا تو میرے ہونٹ نہایت شادمان ہوں گے، اور میری جان بھی جس کا تو نے فدیہ دیا ہے، اور میری زبان دن بھر تیری صداقت کا ذکر کرے گی، کیونکہ میرا نقصان چاہنے والے شرمندہ اور پشیمان ہوئے ہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 72۔ بادشاہ کے لیے دعا۔ اے خدا بادشاہ کو اپنے احکام اور شہزادہ کو اپنی صداقت عطا فرما۔ وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا۔ ان لوگوں کے لیے پہاڑوں سے سلامتی کے اور پہاڑیوں سے صداقت کے پھل پیدا ہوں گے۔ وہ ان لوگوں کے غریبوں کی عدالت کرے گا، وہ محتاجوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ جب تک سورج اور چاند قائم ہیں
لوگ نسل در نسل تجھ سے ڈرتے رہیں گے۔ وہ کٹی ہوئی گھاس پر میغ کی مانند اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا۔ اس کے ایام میں صادق برومند ہوں گے، اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا۔ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی۔ بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسیس کے اور جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے، سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگو ہوں گے۔ ملکوں میں اس کی متی ہوگی، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا۔ وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا۔ وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا، اور ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ وہ جیتے رہیں گے، وہ سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے، وہ دن بھر اسے دعا دیں گے۔ زمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراط ہوگی، ان کا پھل لبنان کے درختوں کی طرح جھومے گا، اور شہر والے زمین کی گھاس کی مانند ہرے بھرے ہوں گے۔ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا، اور لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سب کو میں اسے خوش نصیب کہیں گے۔ خداوند خدا اسرائیل کا خدا مبارک ہو، وہی عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ اس کا جلیل نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہو، اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو۔ آمین ثم آمین۔ داؤد بن یسی کی دعائیں تمام ہوئی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 73۔ خدا کا عدل۔ بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے قدم قریباً لغزش کھا چکے تھے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے۔ وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے، نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے، اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے، گویا وہ ظلم سے ملبس ہے۔ ان کی آنکھیں چربی سے ابھری ہوئی ہیں، ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ ٹھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں، بڑا بول بولتے ہیں، ان کے منہ آسمان پر ہیں اور ان کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں۔ اس لیے اس کے لوگ اس طرف رجوع ہوتے ہیں اور جھی بھر کر پیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کو کیسے معلوم ہے، کیا حق تعالیٰ کو کچھ حکم ہے؟ ان شریروں کو دیکھو، یہ سدا چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے ہیں۔ یقیناً میں نے ابس اپنے دل کو صاف اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا، کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تنبیہ پاتا ہوں۔ اگر میں کہتا یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا۔ جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا۔ یقیناً وہ ان کو پھسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے، وہ حادثوں سے بالکل فنا ہو گئے۔ جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو، ویسے ہی وہ اے خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا، کیونکہ میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا جگر چھد گیا تھا۔ میں بے عقل اور جاہل تھا، میں تیرے سامنے جانور کی مانند تھا، تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں۔ تو نے میرا دائنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، وہ اپنی مصلحت سے میری رہنمائی کرے گا اور آخر کار مجھے جلال میں قبول فرمائے گا۔ آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے، اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں۔ گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں، وہ بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بخرا ہے۔ کیونکہ دیکھ، وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے۔ تو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا ہے، لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے، تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں۔ آمین اور آمین۔
کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب اس کا باب نمبر 74 قومی رہائی کے لیے مناجات۔ آئے خدا، تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے کیوں ترک کر دیا؟ تیری چراگاہ کی بھیڑوں پر تیرا قہر کیوں بھڑک رہا ہے؟ اپنی جماعت کو جسے تو نے قدیم سے خریدا ہے، جس کا تو نے فدیہ دیا تاکہ تیری میراث کا قبیلہ ہو، اور کوہ سیون کو جس پر تو نے سکونت کی ہے یاد کر۔ اپنے قدم دائمی کھنڈروں کی طرف بڑھا، یعنی ان سب خرابیوں کی طرف جو دشمن نے مقدس میں کی ہیں۔ تیرے مجمع میں تیرے مخالف گرجتے رہے ہیں، نشان کے لیے انہوں نے اپنے ہی جھنڈے کھڑے کیے ہیں۔ وہ ان آدمیوں کی مانند تھے جو گنجان درختوں پر کلہاڑے چلاتے ہیں، اور اب وہ اس کی ساری نقشکاری کو کلہاڑی اور ہتھوڑوں سے بالکل توڑے ڈالتے ہیں۔ انہوں نے تیرے مقدس میں آگ لگا دی ہے، اور تیرے نام کے مسکن کو زمین تک مسمار کر کے ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا ہے، ہم ان کو بالکل ویران کر ڈالیں۔ انہوں نے اس ملک میں خدا کے سب عبادت خانوں کو جلا دیا ہے۔ ہمارے نشان نظر نہیں آتے، اور کوئی نبی نہیں رہا، اور ہم میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ حال کب تک رہے گا۔ اے خدا، مخالف کب تک تانا زنی کرتا رہے گا؟ یا دشمن ہمیشہ تیرے نام پر کفر بکتا رہے گا؟ تو اپنا ہاتھ کیوں روکتا ہے؟ اپنا دہنا ہاتھ بغل سے نکال اور فنا کر۔ خدا قدیم سے میرا بادشاہ ہے، جو زمین پر نجات بخشتا ہے۔ تو نے اپنی قدرت سے سمندر کے 2 حصے کر دیے، وہ پانی میں اژدہاؤں کے سر کچلتا ہے۔ تو نے لویتان کے سر کے ٹکڑے کیے، اور اسے بیابان کے رہنے والوں کی خوراک بنایا۔ تو نے چشمے اور سیلاب جاری کیے، تو نے بڑے بڑے دریاؤں کو خشک کر ڈالا۔ دن تیرا ہے، رات بھی تیری ہی ہے۔ تو نور اور آفتاب کو تو ہی نے تیار کیا۔ زمین کی تمام حدود تو ہی نے ٹھہرائی ہیں۔ گرمی اور سردی کے موسم تو ہی نے بنائے۔ آئے خداوند، اسے یاد رکھ کہ دشمن نے تانا زنی کی ہے، اور بے وقوف قوم نے تیرے نام کی تکفیر کی ہے۔ اپنی فاختہ کی جان کو جنگلی جانور کے حوالہ نہ کر، اپنے غریبوں کی جان کو ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا۔ اپنے عہد کا خیال فرما، کیونکہ زمین کے تاریک مقام ظلم کے مسکنوں سے بھرے ہیں۔ مظلوم شرمندہ ہو کر نہ لوٹے، غریب اور محتاج تیرے نام کی تعریف کریں۔ اٹھ اے خدا، آپ ہی اپنی وکالت کر۔ یاد کر کہ احمق دن بھر تجھ پر کیسی تانا زنی کرتا ہے۔ اپنے دشمنوں کی آواز کو بھول نہ جا، تیرے مخالفوں کا ہنگامہ برپا ہوتا رہتا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب اس کا باب نمبر 75۔ خدا منصف ہے۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تیرا نام نزدیک ہے۔ لوگ تیرے عجیب کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ جب میرا معین وقت آئے گا تو میں راستی سے عدالت کروں گا۔ زمین اور اس کے سب باشندے گداز ہو گئے ہیں۔ میں نے اس کے ستونوں کو قائم کر دیا ہے۔ میں نے مغروروں سے کہا، غرور نہ کرو، اور شریروں سے کہ سینگ اونچا نہ کرو۔ اپنا سینگ اونچا نہ کرو، گردن کشی سے بات نہ کرو، کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے، اور نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے۔ وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور میں جھاگ والی ہے۔ وہ ہلی ہوئی شراب سے بھرا ہے اور خداوند اسی میں انڈیلتا ہے۔ بے شک اس کی تلجھٹ زمین کے سب شریر نچوڑ کر پیئیں گے، لیکن میں تو ہمیشہ ذکر کرتا رہوں گا۔ میں یعقوب کے خدا کی مدح سرائی کروں گا، اور میں شریروں کے سب سینگ کاٹ ڈالوں گا، لیکن صادقوں کے سینگ اونچے کیے جائیں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب اس کا باب نمبر 76۔ خدا فاتح ہے، خدا یہودا میں مشہور ہے، اس کا نام اسرائیل میں بزرگ ہے۔
سالم میں اس کا خیمہ ہے اور سیون میں اس کا مسکن ہے۔ وہاں اس نے برقے کمان کو اور ڈھال اور تلوار اور سامان جنگ کو توڑ ڈالا۔ تو جلالی ہے اور شکار کے پہاڑوں سے شاندار ہے۔ مضبوط دل لٹ گئے، وہ گہری نیند میں پڑے ہیں، اور زبردست لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ کام نہ آیا۔ اے یعقوب کے خدا، تیری جھڑکی سے رتھ اور گھوڑے دونوں پر موت کی نیند طاری ہے۔ فقط تجھ ہی سے ڈرنا چاہیے، اور تیرے قہر کے وقت کون تیرے حضور کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو نے آسمان پر سے فیصلہ سنایا، زمین ڈر کر چپ ہو گئی۔ جب خدا عدالت کرنے کو اٹھا تاکہ زمین کے سب حلیموں کو بچا لے، بے شک انسان کا غضب تیری ستائش کا باعث ہوگا، اور تو غضب کے بقیہ سے کمر بستہ ہوگا۔ خداوند اپنے خدا کے لیے منت مانو اور پوری کرو، اور سب جو اس کے گرد ہیں اور اسی کے لیے جس سے ڈرنا واجب ہے ہدیے لائیں۔ وہ عمراء کی روح کو قبض کرے گا، وہ زمین کے بادشاہوں کے لیے محیب ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 77، مصیبت کے وقت تسلی۔ میں بلند آواز سے خدا کے حضور فریاد کروں گا، خدا ہی کے حضور بلند آواز سے، اور وہ میری طرف کان لگائے گا۔ اپنی مصیبت کے دن میں نے خداوند کو ڈھونڈا، میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے اور ڈھیلے نہ ہوئے، میری جان کو تسکین نہ ہوئی۔ میں خدا کو یاد کرتا ہوں اور بے چین ہوں، میں واویلا کرتا ہوں اور میری جان نڈھال ہے۔ تو میری آنکھیں کھلی رکھتا ہے، میں ایسا بے تاب ہوں کہ بول نہیں سکتا۔ میں گزشتہ ایام پر یعنی قدیم ایام کے برسوں پر سوچتا رہا۔ مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے، میں اپنے دل ہی میں سوچتا ہوں، میری روح بڑی تفتیش میں لگی ہے۔ کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا؟ کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی؟ کیا اس کا وعدہ ابد تک باطل ہو گیا؟ کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟ کیا اس نے قہر سے اپنی رحمت روک لی؟ پھر میں نے کہا، یہ میری ہی کمزوری ہے۔ میں تو حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانہ کو یاد کروں گا، میں خداوند کے کاموں کا ذکر کروں گا، کیونکہ مجھے تیرے قدیم عجائب یاد آئیں گے۔ میں تیری ساری صنعت پر دھیان کروں گا اور تیرے کاموں کو سوچوں گا۔ اے خدا تیری راہ مقدس میں ہے۔ کون سا دیوتا خدا کی مانند بڑا ہے؟ تو وہ خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے۔ تو نے قوموں کے درمیان اپنی قدرت ظاہر کی، تو نے اپنے ہی بازو سے اپنی قوم بنی یعقوب اور بنی یوسف کو فدیہ دے کر چھڑایا ہے۔ اے خدا، سمندروں نے تجھے دیکھا، سمندر تجھے دیکھ کر ڈر گئے، گہراؤ بھی کانپ اٹھے۔ بدلیوں نے پانی برسایا، افلاک سے آواز آئی، تیرے تیر بھی چاروں طرف چلے۔ بگولے میں تیرے رعد کی آواز تھی، برق نے جہان کو روشن کر دیا، زمین لرزی اور کانپی۔ تیری راہ سمندر میں ہے، تیرے راستے بڑے سمندروں میں ہیں، اور تیرے نقش قدم نامعلوم ہیں۔ تو نے موسیٰ اور ہارون کے وسیلہ سے گلہ کی طرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس قرآن عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 78، خدا اور اس کے لوگ۔ آئے میرے لوگوں، میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ۔ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم معمے کہوں گا، جن کو ہم نے سنا اور جان لیا، اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں، اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں، بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنے، ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہی۔
بنی افرایم مسلح ہو کر اور کمانیں رکھتے ہوئے لڑائی کے دن پھر گئے۔ انہوں نے خدا کے عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا، اور اس کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو جو اس نے ان کو دکھائے تھے بھول گئے۔ اس نے ملک مصر میں سون کے علاقہ میں ان کے باپ دادا کے سامنے عجیب و غریب کام کیے۔ اس نے سمندر کے 2 حصے کر کے ان کو پار اتارا اور پانی کو تودا کی طرح کھڑا کر دیا۔ اس نے دن کو بادل سے ان کی راہبری کی اور رات بھر آگ کی روشنی سے۔ اس نے بیابان میں چٹانوں کو چیرا اور ان کو گویا بحر سے خوب پلایا۔ اس نے چٹان میں سے ندیاں جاری کی اور دریاؤں کی طرح پانی بہایا۔ وہ بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے ہی گئے اور بیابان میں حق تعالیٰ سے سرکشی کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا مانگ کر اپنے دل میں خدا کو آزمایا، بلکہ وہ خدا کے خلاف بکنے لگے اور کہا، کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ دیکھو، اس نے چٹان کو مارا، پانی پھوٹ نکلا اور ندیاں بہنے لگی۔ کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے گوشت مہیا کر دے گا؟ بس خداوند سن کر غضبناک ہوا اور یعقوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیل پر قہر ٹوٹ پڑا، اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا۔ وہ بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا۔ اس نے آسمان پر پروا چلائی اور اپنی قدرت سے دکھ نہ بہائی۔ اس نے ان پر گوشت کو خاک کی مانند برسایا اور پرندوں کو سمندر کی ریت کی مانند، جن کو اس نے ان کی خیمہ گاہ میں ان کے مسکنوں کے آس پاس گرایا۔ بس وہ کھا کر خوب سیر ہوئے اور اس نے ان کی خواہش پوری کی۔ وہ اپنی خواہش سے باز نہ آئے اور ان کا کھانا ان کے منہ ہی میں تھا کہ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے اور اسرائیلی جوانوں کو مار گرایا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے اور ان کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے، اس لیے اس نے ان کے دنوں کو بطالت سے اور ان کے برسوں کو دہشت سے تمام کر دیا۔ جب وہ ان کو قتل کرنے لگا، وہ اس کے طالب ہوئے اور رجوع ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈھونڈنے لگے، اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق تعالیٰ ان کا فدیہ دینے والا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے منہ سے ان کی خوشامد کی اور اپنی زبان سے ان سے جھوٹ بولا، کیونکہ ان کا دل اس کے حضور درست نہ تھا اور وہ اس کے عہد میں وفادار نہ نکلے۔ لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا، اور اسے یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشر ہے، یعنی ہوا جو چلی جاتی ہے اور پھر نہیں آتی۔ کتنی بار انہوں نے بیابان میں اسے سرکشی کی اور صحرا میں اسے ازردہ کیا، اور وہ پھر خدا کو آزمانے لگے اور انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو ناراض کیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا، نہ اس دن کو جس نے فدیہ دے کر ان کو مخالف سے رہائی بخشی۔ اس نے مصر میں اپنے نشان دکھائے اور زوان کے علاقہ میں اپنے عجائب، اور ان کے دریاؤں کو خون بنا دیا، اور وہ اپنی ندیوں سے پی نہ سکے۔ اس نے ان پر مچھروں کے غول بھیجے جو ان کو کھا گئے، اور مینڈک جنہوں نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس نے ان کی پیداوار کیڑوں کو اور ان کی محنت کا پھل ٹڈیوں کو دے دیا۔ اس نے ان کی ٹاکوں کو اولوں سے اور ان کے گولر کے درختوں کو پالے سے مارا۔ اس نے ان کے چوپایوں کو اولوں کے حوالہ کیا اور ان کی بھیڑ بکریوں کو بجلی کے۔ اس نے عذاب کے فرشتوں کی فوج بھیج کر اپنے قہر کی شدت، غیظ و غضب اور بلا کو ان پر نازل کیا۔ اس نے اپنے قہر کے لیے راستہ بنایا اور ان کی جان موت سے نہ بچائی، بلکہ ان کی زندگی وبا کے حوالہ کی۔ اس نے مصر کے سب پہلوٹوں کو یعنی حام کے مسکنوں میں ان کی قوت کے پہلے پھل کو مارا، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا اور بیابان میں گلا کی مانند ان کی رہنمائی کی، اور وہ ان کو سلامت لے گیا اور وہ نہ ڈرے۔ لیکن ان کے دشمنوں کو سمندر نے چھپا لیا اور وہ ان کو اپنے مقدس کی سرحد تک لایا، یعنی اس پہاڑ تک جسے اس کے دائنے ہاتھ نے حاصل کیا تھا۔ اس نے اور قوموں کو ان کے سامنے سے نکال دیا جن کی میراث جریب ڈال کر ان کو بانٹ دی، اور جن کے خیموں میں اسرائیل کے قبیلوں کو بسایا۔ وہ بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو آزمایا اور اس سے سرکشی کی
اور اس کی شہادتوں کو نہ مانا، بلکہ برگشتہ ہو کر اپنے باپ دادا کی طرح بے وفائی کی اور دھوکہ دینے والی کمان کی طرح ایک طرف کو جھک گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں کے باعث اس کا قہر بھڑکایا اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں سے اسے غیرت دلائی۔ خدا یہ سن کر غضبناک ہوا اور اسرائیل سے سخت نفرت کی۔ اس نے سیلا کے مسکن کو ترک کر دیا، یعنی اس خیمہ کو جو بنی آدم کے درمیان کھڑا کیا تھا، اور اس نے اپنی قوت کو اسیری میں اور اپنی حشمت کو مخالف کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو تلوار کے حوالہ کر دیا اور وہ اپنی میراث سے غضبناک ہو گیا۔ آگ ان کے جوانوں کو کھا گئی اور ان کی قواریوں کے سہاگ نہ گائے گئے۔ ان کے کاہن تلوار سے مارے گئے اور ان کی بیواؤں نے نوحہ نہ کیا۔ اب خداوند گویا نیند سے جاگ اٹھا، اس زبردست آدمی کی طرح جو مہ کے سبب سے للکارتا ہو، اور اس نے اپنے مخالفوں کو مار کر پسپا کر دیا۔ اس نے ان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کیا، اور اس نے یوسف کے خیمہ کو چھوڑ دیا اور افراہیم کے قبیلہ کو نہ چنا، بلکہ یہودا کے قبیلہ کو چنا، اسی کوہ سیون کو جس سے اس کو محبت تھی، اور اپنے مقدس کو پہاڑوں کی مانند تعمیر کیا، اور زمین کی مانند جسے اس نے ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا اور بھیڑ سالوں میں سے اسے لے لیا۔ وہ اسے بچے والی بھیڑوں کی چوپانی سے ہٹا لایا تاکہ اس کی قوم یعقوب اور اس کی میراث اسرائیل کی گلہبانی کرے۔ سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 79، قومی رہائی کے لیے مناجات۔ آئے خدا، قومیں تیری میراث میں گھس آئی ہیں، انہوں نے تیری مقدس ہیکل کو ناپاک کیا ہے، انہوں نے یروشلم کو کھنڈر بنا دیا ہے، انہوں نے تیرے بندوں کی لاشوں کو آسمان کے پرندوں کی اور تیرے مقدسوں کے گوشت کو زمین کے درندوں کی خوراک بنا دیا ہے۔ انہوں نے ان کا خون یروشلم کے گرد پانی کی طرح بہایا اور کوئی ان کو دفن کرنے والا نہ تھا۔ ہم اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے تمسخر اور مذاق کا باعث۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ کے لیے ناراض رہے گا؟ کیا تیری غیرت آگ کی طرح بھڑک رہے گی؟ اپنا قہر ان قوموں پر جو تجھے نہیں پہچانتی اور ان مملکتوں پر جو تیرا نام نہیں لیتی انڈیل دے، کیونکہ انہوں نے یعقوب کو کھا لیا اور اس کے مسکن کو اجاڑ دیا ہے۔ ہمارے باپ دادا کے گناہوں کو ہمارے خلاف یاد نہ کر، تیری رحمت جلد ہم تک پہنچے، کیونکہ ہم بہت پست ہو گئے ہیں۔ آئے ہمارے نجات دینے والے خدا، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر، اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ وہ میں کیوں کہیں تو ان کا خدا کہاں ہے؟ تیرے بندوں کے بہائے ہوئے خون کا بدلہ ہماری آنکھوں کے سامنے قوموں پر واضح ہو جائے۔ قیدی کی آہ تیرے حضور تک پہنچے، اپنی قدرت سے مرنے والوں کو بچا لے۔ اے خداوند، ہمارے پڑوسیوں کی تانہ زنی جو وہ تجھ پر کرتے رہے ہیں، الٹی 7 گنا انہی کے دامن میں ڈال دے۔ تب ہم جو تیرے لوگ اور تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں ہمیشہ تیری شکر گزاری کریں گے، ہم پشت در پشت تیری ستائش کریں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 80، قوم کی بحالی کے لیے التجا۔ آئی اسرائیل کے چھپان، تو جو گلہ کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے کان لگا، تو جو کروبیوں پر بیٹھا ہے جلوہ گر ہو۔ افرایم و بنیامین اور منسی کے سامنے اپنی قوت کو بیدار کر اور ہمیں بچانے کو آ۔ آئے خدا، ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا، ہم بچ جائیں گے۔ آئے خداوند لشکروں کے خدا، کب تک اپنے لوگوں کی دعا سے ناراض رہے گا؟ تو نے ان کو آنسوؤں کی روٹی کھلائی اور اب انہیں کو کثرت سے آنسو ہی دیے۔ تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کے لیے جھگڑے کا باعث بناتا ہے اور ہمارے دشمن آپس میں ہنستے ہیں۔ اے لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ تو مصر سے ایک تاک لایا، انہیں قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا،
تو نے اس کے لیے جگہ تیار کی اور اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا۔ پہاڑ اس کے سایہ میں چھپ گئے اور اس کی ڈالیاں خدا کے دیواروں کی مانند تھیں۔ اس نے اپنی شاخیں سمندر تک پھیلائیں اور ٹہنیاں دریائے فرات تک، کہ تو نے ان کی باڑوں کو کیوں توڑ ڈالا؟ سب آنے جانے والے اس کا پھل توڑتے ہیں، جنگلی سوری اسے برباد کرتا ہے اور جنگلی جانور اسے کھا جاتے ہیں۔ اے لشکروں کے خدا، ہم تیری منت کرتے ہیں، پھر متوجہ ہو، آسمان پر سے نگاہ کر اور دیکھ، اور اس طاق کی نگہبانی فرما، اور اس پودا کی بھی جسے تیرے دائنے ہاتھ نے لگایا ہے، اور اس شاخ کی جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ یہ آگ سے جلی ہوئی ہے، یہ کٹی پڑی ہے، وہ تیرے منہ کی جھڑکی سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تیرا ہاتھ تیری دائنی طرف کے انسان پر ہو اور اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ پھر ہم تجھ سے برگشتہ نہ ہوں گے، تو ہم کو پھر زندہ کر اور ہم تیرا نام لیا کریں گے۔ آئے خداوند لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 81۔ عید کے لیے گیت۔ خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے، بلند آواز سے گاؤ، یعقوب کے خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ نغمہ چھیڑو اور دف لاؤ اور دل نواز ستار اور بربت۔ نئے چاند اور پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن نرسنگا پھونکو، کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے آئین اور یعقوب کے خدا کا حکم ہے۔ اس کو اس نے یوسف میں شہادت ٹھہرایا جب وہ ملک مصر کے خلاف نکلا۔ میں نے اس کا کلام سنا جس کو میں جانتا نہ تھا۔ میں نے اس کے کندھے پر سے بوجھ اتار دیا، اس کے ہاتھ ٹوکری دھونے سے چھوٹ گئے۔ تو نے مصیبت میں پکارا اور میں نے تجھے چھڑایا۔ میں نے رات کے پردہ میں سے تجھے جواب دیا۔ میں نے تجھے مریبا کے چشمہ پر آزمایا۔ آئے میرے لوگو سنو، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں۔ اے اسرائیل، کاش کہ تو میری سنتا۔ تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو اور تو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا۔ خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا۔ بس میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں۔ کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا۔ میں جلد ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ چلاتا۔ خداوند سے عداوت رکھنے والے اس کے تابع ہو جاتے اور ان کا زمانہ ہمیشہ تک بنا رہتا۔ وہ ان کو اچھے سے اچھا گیہوں کھلاتا اور میں تجھے چٹان میں کے شہد سے سیر کرتا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 82۔ خدا سب سے اعلیٰ فرمان روا ہے۔ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ۔ غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں۔ زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور عمراء میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ اے خدا، اٹھ، زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 83۔ اسرائیل کے دشمنوں کی شکست کے لیے التجا۔ اے خدا، خاموش نہ رہ۔ اے خدا، چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر۔
کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں اور تجھ سے عدالت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے، کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ باندھتے ہیں اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اکا کر کے آپس میں مشورہ کیا ہے۔ وہ تیرے خلاف عہد باندھتے ہیں، یعنی ادوم کے اہل خیمہ اور اسماعیلی، مواب اور حاجری، جبل اور امون اور امالیک، فلسطین اور سور کے باشندے۔ اسور بھی ان سے ملا ہوا ہے، انہوں نے بنی لوط کی کمک کی ہے۔ تو ان سے ایسا کر جیسا مدیان سے اور جیسا وادی کیسون میں سسرا اور یامین سے کیا تھا، جو عین دور میں ہلاک ہوئے، گویا زمین کی کھاد ہو گئے۔ ان کے سرداروں کو اوریب اور زیب کی مانند، بلکہ ان کے شہزادوں کو زبا اور زلمنہ کی مانند بنا دے، جنہوں نے کہا ہے آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں۔ آئے میرے خدا ان کو بگولے کی گرد کی مانند بنا دے، اور جیسے ہوا کے آگے ڈھنڈل اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے، اس شعلہ کی طرح جو پہاڑوں میں آگ لگا دیتا ہے، تو اسی طرح اپنی آندھی سے ان کا پیچھا کر اور اپنے طوفان سے ان کو پریشان کر دے۔ آئے خداوند ان کے چہروں پر رسوائی طاری کر، تاکہ وہ تیرے نام کے طالب ہوں۔ وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہیں، بلکہ وہ رسوا ہو کر ہلاک ہو جائیں، تاکہ وہ جان لیں کہ تو ہی جس کا نام یہوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 84، خدا کے مسکن کے لیے اشتیاق۔ اے لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ اے لشکروں کے خداوند، آئے میرے بادشاہ، میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا ہے، جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے۔ مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، اس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ وہ وادی بقا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش اسے برکتوں سے معمور کر دیتی ہے۔ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سیون میں خدا کے حضور حاضر ہوتا ہے۔ آئے خداوند لشکروں کے خدا، میری دعا سن۔ آئے یعقوب کے خدا، کان لگا۔ آئے خدا، آئے ہماری سر پر دیکھ اور اپنے ممسوح کے چہرہ پر نظر کر، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن 1000 سے بہتر ہے۔ میں اپنے خدا کے گھر کا دربان ہونا شرارت کے خیموں میں بسنے سے زیادہ پسند کروں گا، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے۔ خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ اے لشکروں کے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 85، قوم کی فلاح و بہبود کے لیے دعا۔ اے خداوند، تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے، تو یعقوب کو اسیری سے واپس لایا ہے۔ تو نے اپنے لوگوں کی بدکاری معاف کر دی ہے، تو نے ان کے سب گناہ ڈھانک دیے ہیں۔ تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا، تو اپنے قہر شدید سے باز آیا ہے۔ آئے ہمارے نجات دینے والے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا غضب ہم سے دور کر۔ کیا تو سدا ہم سے ناراض رہے گا؟ کیا تو اپنے قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا؟ کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا، تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں؟ اے خداوند، تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کرے۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں،
صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 91۔ خدا ہماری پناہ، جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ اور میرا گڑھ ہے۔ وہ میرا خدا ہے جس پر میرا توکل ہے، کیونکہ وہ تجھے سیاد کے پھندے سے اور مہلک وبا سے چھڑائے گا۔ وہ تجھے اپنے پروں سے چھپا لے گا اور تجھے اس کے بازوؤں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ نہ رات کی ہیبت سے ڈرے گا، نہ دن کو اڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ لیکن تو اپنی آنکھوں سے نگاہ کرے گا اور شریروں کے انجام کو دیکھے گا۔ اور تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افعی کو روندے گا۔ تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا، کیونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے، اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا۔ میں اسے سرفراز کروں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا۔ میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 92۔ حمد و ستائش کا گیت۔ کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا، اے حق تعالیٰ۔ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا۔ 10 تار والے ساز اور بربت پر اور ستار پر گونجتی آواز کے ساتھ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا۔ میں تیری صنعت کاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا۔ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں۔ حیوان خستت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بد کردار پھولتے پھلتے ہیں، تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہوں۔ لیکن تو اے خداوند عبدالآباد بلند ہے، کیونکہ دیکھ اے خداوند تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، سب بد کردار پراگندہ کر دیے جائیں گے۔ لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے۔ مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے۔ میری آنکھ نے میرے دشمن کو دیکھ لیا، میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے۔ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا۔ جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی برگاہوں میں سرسبز ہوں گے۔ وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے، تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 93۔ خدا بادشاہ ہے، خداوند سلطنت کرتا ہے، وہ شوکت سے ملبس ہے۔ خداوند قدرت سے ملبس ہے، وہ اس سے کمر بستہ ہے۔ اس لیے جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ تیرا تخت قدیم سے قائم ہے، تو ازل سے ہے۔ سیلابوں نے اے خداوند، سیلابوں نے شور مچا رکھا ہے۔ سیلاب موجزن ہے، بحروں کی آواز سے، سمندر کی زبردست موجوں سے بھی خداوند بلند و قادر ہے۔ تیری شہادتیں بالکل سچی ہیں۔ اے خداوند عبدالآباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیبا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 94۔
خدا سب کا انصاف کرنے والا ہے۔ اے خداوند، اے انتقام لینے والے خدا، اے انتقام لینے والے خدا جلوہ گر ہو۔ اے جہان کا انصاف کرنے والے اٹھ، مغروروں کو بدلہ دے۔ اے خداوند، شریر کب تک شادیانہ بجایا کریں گے؟ وہ بکواس کرتے اور بڑا بولتے ہیں، وہ سب بد کردار لافزنی کرتے ہیں۔ اے خداوند، وہ تیرے لوگوں کو پیسے ڈالتے ہیں اور تیری میراث کو دکھ دیتے ہیں۔ وہ بیوہ اور پردیسی کو قتل کرتے اور یتیم کو مار ڈالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خداوند نہیں دیکھے گا اور یعقوب کا خدا خیال نہیں کرے گا۔ اے قوم کے حیوانوں، ذرا خیال کرو، اے احمقو، تمہیں کب عقل آئے گی؟ جس نے کان دیا کیا وہ خود نہیں سنتا؟ جس نے آنکھ بنائی کیا وہ خود نہیں دیکھ سکتا؟ جس نے آنکھ بنائی کیا وہ دیکھ نہیں سکتا؟ کیا وہ جو قوموں کو تنبیہ کرتا ہے اور انسان کو دانش سکھاتا ہے سزا نہ دے گا؟ خداوند انسان کے خیالوں کو جانتا ہے کہ وہ باطل ہے۔ اے خداوند، مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا اور اپنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے، تاکہ اس کو مصیبت کے دنوں میں آرام بخشے، جب تک شریر کے لیے گڑھا نہ کھودا جائے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کو ترک نہیں کرے گا اور وہ اپنی میراث کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ عدل صداقت کی طرف رجوع کرے گا اور سب راز دل اس کی پیروی کریں گے۔ شریروں کے مقابلہ میں کون میرے لیے اٹھے گا؟ بد کرداروں کے خلاف کون میرے لیے کھڑا ہوگا؟ اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی۔ جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا، تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا۔ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ کیا شرارت کے تخت سے تجھے کچھ واسطہ ہوگا؟ جو قانون کی آڑ میں بدی گھڑتا ہے، وہ صادق کی جان لینے کو اکٹھے ہوتے ہیں اور بے گناہ پر قتل کا فتویٰ دیتے ہیں۔ لیکن خداوند میرا اونچا برج اور میرا خدا میری پناہ کی چٹان رہا ہے۔ وہ ان کی بدکاری انہی پر لائے گا اور انہی کی شرارت میں ان کو کاٹ ڈالے گا۔ خداوند ہمارا خدا ان کو کاٹ ڈالے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 95۔ حمد و ثنا کا گیت۔ آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں، مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں۔ سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا اور اسی کے ہاتھوں نے خوشی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خالق خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کے ہاتھ کی بھیڑیں ہیں۔ کاش کہ آج کے دن تم اس کی آواز سنتے، تم اپنے دل کو سخت نہ کرو، جیسا مریبہ میں، جیسا مساح کے دن بیابان میں کیا تھا۔ اس وقت تمہارے باپ دادا نے مجھے آزمایا اور میرا امتحان کیا اور میرے کام کو بھی دیکھا۔ 40 برس تک میں اس نسل سے بیزار رہا اور میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل آوارہ ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا۔ چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ لوگ میرے آرام میں داخل نہ ہوں گے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 96۔ خدا سب سے بڑا بادشاہ ہے، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ۔ اے سب اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، خداوند کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب قوموں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا۔ عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو،
اے سب اہل زمین اس کے حضور کانپتے رہو، قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، وہ راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہوں، اب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگیں گے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہان کی اور اپنی سچائی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 97۔ خدا سب سے اعلیٰ فرمان روا ہے، خداوند سلطنت کرتا ہے، زمین شادمان ہو، بے شمار جزیرے خوشی منائیں، بادل اور تاریکی اس کے ارد گرد ہیں، صداقت اور عدل اس کے تخت کی بنیاد ہیں، آگ اس کے آگے آگے چلتی ہے اور چاروں طرف اس کے مخالفوں کو بھسم کر دیتی ہے، اس کی بجلیوں نے جہان کو روشن کر دیا، زمین نے دیکھا اور کانپ گئی، خداوند کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل گئے، یعنی ساری زمین کے خداوند کے حضور۔ آسمان اس کی صداقت ظاہر کرتا ہے، سب قوموں نے اس کا جلال دیکھا ہے، کھدی ہوئی مورتوں کے سب پوجنے والے جو بتوں پر فخر کرتے ہیں شرمندہ ہوں۔ آئے معبودو، سب اس کو سجدہ کرو، آئے خداوند سیون نے سنا اور خوشی منائی، آئے خداوند سیون نے سنا اور خوش ہوئی، اور یہودا کی بیٹیاں تیرے احکام سے شادمان ہوئیں، کیونکہ اے خداوند تو تمام زمین پر بلند و بالا ہے، تو سب معبودوں سے نہایت اعلیٰ ہے۔ آئے خداوند سے محبت رکھنے والوں، بدی سے نفرت کرو، وہ اپنے مقدسوں کی جانوں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ ان کو شریروں کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے۔ صادقوں کے لیے نور بویا گیا ہے اور راسترو دلوں کے لیے خوشی۔ اے صادقو، خداوند میں خوش رہو اور اس کے پاک نام کا شکر کرو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 98۔ خدا دنیا کا فرمان روا ہے، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے عجیب کام کیے ہیں، اس کے دائنے ہاتھ اور اس کے مقدس بازو نے اس کے لیے فتح حاصل کی ہے۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے، اس نے اپنی صداقت قوموں کے سامنے نمایاں کی ہے، اس نے اسرائیل کے گھرانے کے حق میں اپنی شفقت و وفاداری یاد کی ہے۔ انتہائی زمین کے لوگوں نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ آئے تمام اہل زمین، خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، للکارو اور خوشی سے گاؤ اور مدح سرائی کرو، خداوند کی ستائش ستار پر کرو، ستار اور سریلی آواز سے، نرسنگے اور کرنا کی آواز سے، بادشاہ یعنی خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، سمندر اور اس کی معموری شور مچائیں، اور جہان اور اس کے باشندے سیلاب تالیاں بجائیں، پہاڑیاں مل کر خوشی سے گائیں، خداوند کے حضور، کیونکہ وہ زمین کی عدالت کرنے آ رہا ہے، وہ صداقت سے جہان کی اور راستی سے قوموں کی عدالت کرے گا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر۔ خدا سب سے بڑا بادشاہ ہے، خداوند سلطنت کرتا ہے، قومیں کانپیں، وہ کروبیوں پر بیٹھا ہے، زمین لرزے، خداوند سیون میں بزرگ ہے اور وہ سب قوموں پر بلند و بالا ہے، وہ تیرے بزرگ اور محیب نام کی تعریف کرے، وہ قدوس ہے، بادشاہ کی قوت انصاف پسند ہے، تو راستی کو قائم کرتا ہے، تو ہی نے عدل اور صداقت کو یعقوب میں رائج کیا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے پاؤں کی چوکی پر سجدہ کرو، وہ قدوس ہے۔ اس کے کاہنوں میں سے موسیٰ اور ہارون نے اور اس کا نام لینے والوں میں سے سیمیول نے خداوند سے دعا کی اور اس نے ان کو جواب دیا، اس نے بادل کے ستون میں سے ان سے کلام کیا، انہوں نے اس کی شہادتوں کو اور اس آئین کو جو اس نے ان کو دیا تھا مانا،
اے خداوند ہمارے خدا، اے خداوند ہمارے خدا، تو ان کو جواب دیتا تھا، تو وہ خدا ہے جو ان کو معاف کرتا رہا، اگرچہ تو نے ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیا۔ تم خداوند ہمارے خدا کی تمجید کرو اور اس کے مقدس پہاڑ پر سجدہ کرو، کیونکہ خداوند ہمارا خدا قدوس ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے زبور کی کتاب، اس کا باب نمبر 100۔ حمد و ستائش کا گیت۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اس نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ آمین اور آمین۔